پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تعوذ جس کا مطلب ہوتا ہے نا میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ ہم ہمیشہ پناہ مانگیں۔ اور آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف قرآن پڑھنے کے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے بہت ساری زندگی میں عملیات بھی بتائے ہیں کہ تعوذ پڑھو آپ۔ جب آپ کو گناہوں کی خواہش ہونے لگ جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پا رہے ہو تو اعوذ باللہ کی کثرت شروع کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ تعوذ پڑھتا ہوں۔ غصے سے بھی بچو گے، بہت ساری ایسی خرافات جو تمہاری نیکیوں کو تباہ کرتی ہیں ان سے بھی بچو گے، کیونکہ یہ سب شیطان کے حملے ہیں۔ اور جو تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو خود بچا لے مجھ کو، تو خود بچا لے۔ اس کو انہوں نے ایک مثال سے، مفسر شہید نے ایک مثال سے یوں بیان کیا، کبھی آپ نے اپنے کسی ساتھی کے بڑے گھر یا وزٹ کیا، کبھی ملاقات کی، یا چلیں کسی ایسے کے گھر جانا تھا جس کے گھر کے چوکھٹ کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہے، پالا ہوا ہو یا پھر ایسے ہی روٹی ڈالنے پر بھی پل گیا ہوا ہو۔ آپ دیکھے ہوں گے، آپ اپنے قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں اور گھر کے قریب پہنچے ہیں، دروازے کے پاس کتا بیٹھا ہوا ہے، بھونک رہا ہے، آنے نہیں دیتا۔ آپ نے بچنے کی بہت کوشش کی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لیکن کتا بڑا ڈینجر ہے، وہ وہاں بھونکنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ لکڑی بھی اٹھائے، پتھر بھی اٹھائے، لیکن وہ طاقتور تھا، کسی اور جگہ سے حملہ کر دیتا۔ تو آپ نے آواز لگائی اپنے دوست کو ہی، کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ ذرا، تم اپنے کتے کو سنبھالو، مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے تقریب فہم کے لیے۔ وہ آیا، کتا اسے جانتا ہے، کتے سے اس نے تم کو الگ کر دیا اور دروازہ کھلا، اندر چلے گئے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی ایک تقریب فہم کے لیے بتایا گیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نہ کوئی مثال دے سکتے نہ کوئی تشبیہ۔ مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان یہ ایک ایسا کتا ہے جو چھوڑا گیا ہے، وہ مردود ہے، اللہ سے اس نے چیلنج کیا اور اس کے راستے پر آنے والوں کے لیے بہکانے کے لیے اس کے راستے پر بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، میں آ کر اسے بہکاؤں گا۔ یہ 8ویں پارے میں آیت ہے، شیطان نے اللہ سے کہا ہے۔ تو آپ